اگر آپ نے بھی کسی صوفی، کسی مولوی، کسی مولانا، کسی محدث، کسی مفکر کی شکل کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں بیٹھا لی ہے تو خدا را تصور کو، اس تصویر کو، اس بت کو اپنے ذہن سے نکال پھینکے۔ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں۔ وہ یتیم پیدا ہوئے اور انہوں نے جو تگ و دو اور جو جافشانی، جو جفاکشی، شانیاں، جو ابتلائیں، جو آزمائشیں انہوں نے دیکھی، خدا کی قسم دوسرے نہیں سہ پاتے یا اس کے قریب تک نہیں دکھائی دیتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں رحمت للعالمین کہے گئے۔ بشر کامل کا خطاب ان کو یوں ہی نہیں دیا جاتا۔ بڑی تگ و دو، بڑی جد و جہد، بڑی جانفشانی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محدث بن کر حدیث پڑھاتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ مفسر بن کر تفسیر پڑھاتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پر چڑھ کر صرف خطبے دیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں آرام و آشائش اور اسی طرح سے لوگ ان کے مریدین ہوا کرتے۔ ان سے لوگوں نے اختلاف کیا، ان کے خلاف محاذ آرائی کی گئی، ان کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تصور اور اس تصویر کو کہ جو بت بنائے رکھے ہیں، پاک کیجئے اپنے ذہن کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد تھے، حق گو تھے، ظالم کے خلاف ڈٹ جانے والے تھے۔ یعنی ایسے ماحول میں جب ہر کسی کا الگ الگ خدا ہو، ایک خدا کا تصور ہی نہیں ہو، جہالت عام ہو، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور خدا کے ایک ہونے کا تصور بھی ممکن نہیں، ایسے وقت میں تمام قبیلوں کو جمع کر کے رؤسائے قوم کو جمع کرنے کو کہا جاتا ہے، پھر ان کے سامنے یہ کھڑے ہو کر یہ بات کہنا کہ خدا ایک ہے اور مجھے اس خدا کا رسول مانو، کیا کوئی کر سکتا تھا؟ آج کے اگر ہم جیسے مولوی ہوتے یا ہم جیسے بزدل لوگ ہوتے تو کہتے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، یہ تو جان کو ہلاک کرنے جا رہا ہے، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، پر فتوے نافذ ہو جاتے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جیسے لوگ فتوے نافذ کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حق بولنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا نہیں ضروری ہے، بلکہ حق اسی وقت آتا ہے جب ظلمت کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے رہتے ہیں اور وہ حق آتا ہے، باطل کے جو بادل ہیں وہ چھٹنے لگتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر باتیں اچھی لگیں تو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ